بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 376 ہے اور آج سورۃ النساء کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم ڈرو، شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، ان دونوں کے درمیان اختلاف سے، فَابْعَثُوا، تو تم مقرر کرو، حکمن، ایک منصف، من اہلی، اس مرد کے کنبے سے، وحکمن، اور ایک منصف، من اہلیہ، اس عورت کے کنبے سے۔ ان یریدا، اگر چاہیں گے یہ دونوں منصف، اصلاحاً، صلح کروانا، یوفق اللہ بینہما، تو موافقت پیدا کر دے گا اللہ ان دونوں کے درمیان۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی خوب جاننے والا، بڑا خبردار ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور اگر تم لوگوں کو معلوم ہو کہ میاں بیوی میں انبن ہے تو ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے مقرر کرو۔ وہ اگر صلح کر دینا چاہیں گے تو اللہ ان میں موافقت پیدا کر دے گا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، سب باتوں سے باخبر ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں بتلائی ہیں۔ پہلی بات، اگر میاں بیوی کے درمیان پھوٹ پڑنے کا اندیشہ ہو تو ان کے درمیان فیصلہ کرانے کے لیے مرد کے خاندان میں سے ایک اور عورت کے خاندان میں سے ایک فیصلہ کرنے والے کو بھیج دو۔ دوسری بات، اگر وہ دونوں اصلاح کرانا چاہیں گے تو اللہ دونوں کے درمیان اتفاق پیدا کر دے گا۔ تیسری بات، بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا علم ہے اور ہر بات کی خبر ہے۔ بزرگان محترم، بات میاں بیوی کی ہو یا دوسری عام 2 انسانوں کی، جب 2 افراد کے درمیان کاروباری معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، کبھی کبھی ناگواری تو ہو ہی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک ہی گھر میں ایک مرد اور ایک عورت میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی بسر کریں تو مزاج میں اختلاف کی وجہ سے چھوٹی بڑی باتوں پر انبن ہو جاتی ہے۔ دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس نا اتفاقی کو میاں بیوی آپس میں خود ہی حکمت اور سمجھداری کے ساتھ ختم کر لیں، اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان کسی بات پہ بحث ہو جاتی ہے تو چند گھنٹوں یا چند دنوں ہی میں مصالحت ہو جاتی ہے، اور تجربہ بتاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جب دونوں میں انبن ہو جاتی ہے اور دونوں اس پر سنجیدگی سے غور کرتے ہیں اور آپس میں معافی تلافی ہو جاتی ہے تو دونوں میں محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ ہاں، بعض جوڑوں میں ناچاقی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ یہ ناچاقی دونوں کے قابو سے باہر ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں دونوں کے درمیان صلح صفائی کے لیے تیسرے فریق کی ضرورت پڑتی ہے۔ قرآن مجید نے میاں بیوی کی اس ناچاقی اور اختلاف کو دور کرنے کے لیے ایک فارمولا پیش کیا، وہ یہ کہ ان دونوں میاں بیوی کے پاس 2 ایسے اعتدال پسند اور منصف مزاج افراد کو بھیجا جائے جن میں سے ایک کا تعلق مرد کے خاندان سے ہو اور دوسرے کا تعلق عورت کے خاندان سے ہو، تاکہ فیصلے کے دوران جانبداری اور ناانصافی کی صورتحال پیش نہ آئے۔ یہ دونوں حضرات دونوں طرف کی شکایتیں سنیں گے اور مصالحت کی فکریں کریں گے۔ اگر ان دونوں میں نیک جذبات ہوں اور اخلاص کے ساتھ کوشش کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان دونوں میں موافقت پیدا کر دے گا۔ میاں بیوی کے درمیان فیصلہ کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ان دونوں کے درمیان اختلاف کو بڑھانے کی باتیں نہ کریں۔ معاملے کو الجھانا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ دونوں کو چاہیے کہ معاملے کو سلجھانے کی تدبیریں کریں اور عدل و انصاف کے ساتھ دونوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور اس بات کی پوری خبر ہے رب ذوالجلال کو کہ یہ فیصلہ کرنے والے کیا کر رہے ہیں،
ان کی باتوں سے بھی باخبر ہے اور ان کی نیتوں سے بھی باخبر ہے۔ رب ذوالجلال ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔